إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. دینی اور اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 5 محرم 1443 ہجری مطابق 13 اگست سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ماہ محرم اور آج کا مسلمان. اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ زندگی گزارنے کے لیے سارے ضرورتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مہیا کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت و عدد والے ہیں. بخاری مسلم میں مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ان مہینوں میں قتل و قتال، لوٹ مار وغیرہ خاص طور سے ممنوع ہیں اور ان مہینوں کے ادب و احترام کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی گزارنے کے لیے شریعت نازل کر کے ہر طرح اس کی رہنمائی فرمائی. اس دنیا میں انسان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کو قرآن و حدیث کے ذریعے واضح طور پر بیان کر دیا. اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کے تعلق سے شرعی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے کھلی کتاب کی طرح سے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے. میرے بھائیوں، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے. شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کو شرف بیان کیا گیا ہے. یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. محرم الحرام کا مہینہ جہاں حرمت والے مہینوں میں سے ہے، میرے بھائیوں اس مہینے میں خاص طور سے
آدمی کو فسق و فجور، لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت گری سے پرہیز کیا گیا ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ میرے بھائیوں، خاص طور پر یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غير إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں، سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں یوم عاشورہ کے روزے کا جس قدر اہتمام کرتے، جس قدر اہتمام فرماتے، اتنا کسی اور دن کا نہیں فرماتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات کا مہینہ بھی ہے میرے بھائیوں، یہی وہ تاریخ ہے، یہی وہ دن ہے، یوم عاشورہ 10ویں محرم کی وہ تاریخ ہے میرے بھائیوں، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے چنگل سے بچایا گیا تھا۔ آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو میں بیان کرتے چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اس وقت مصر میں فرعون کا ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ بنو اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اس سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرتے رہے، مگر وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چل پڑے۔ جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنو اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے، تو اس نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ ادھر بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے وقت ایک درمیان میں ایک راستہ پڑتا تھا، اس میں دریا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس کے بیچ میں معجزاتی طور پر خشک راستہ بن گیا۔ اس دریا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معجزاتی طور پر دریا کے اندر راستے کو خشک کر دیا اور بنی اسرائیل دریا پار کر گئے۔ فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کو لے کر اسی راستے پر چل پڑا، مگر جیسے ہی وہ بیچ دریا میں پہنچا، اللہ کے حکم سے وہ خشک راستہ جو تھا دوبارہ پانی سے بھر گیا اور فرعون اس کے ساتھی تمام غرق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اس کی لاؤ لشکر کو دریا کے اندر ڈبو دیا۔ اس طرح بنو اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے فرعون اور اس کے ظلم و تشدد سے نجات مل گئی۔ قرآن میں جگہ جگہ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یونس آیت نمبر 92 اور 90 اور اسی طریقے سے سورہ شعراء آیت نمبر 60 اور 67 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی عبرتناک واقعہ ہے۔ اس کی تفصیل میرے بھائیوں
ان تمام آیتوں کے اندر آپ کو ملے گی۔ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اگر مارنے والا کتنا بھی ہو، اللہ رب العالمین اگر بچانے پہ آ جائے تو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ واضح ہو کہ بنی اسرائیل کی نجات کے یہ واقعہ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ جو پیش آیا محرم کی 10ویں تاریخ کو پیش آیا تھا، جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ صحیح حدیثوں میں اس کی دلیل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، جواب دیا کہ یہ وہ مبارک دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی، جس کے شکرانے کے طور پر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے روزہ رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا جائے۔ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھیں اور یہود کی مخالفت کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہ یہ مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 9، 10 یا 10، 11 ان 2 دن کا روزہ رکھنے سے آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشورہ کا روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب آپ کو بتلایا گیا کہ یہود و نصارہ بھی 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا عزم کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود و نصارہ بھی 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ الْيَوْمَ التَّاسِعِ، جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوم عاشورہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی کے قائل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر۔ میرے بھائیوں، اسی لیے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 9 کو روزہ نہ رکھ سکے تو اسے 10 اور 11 کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہود کی مخالفت کرو اور 9، 10 کا روزہ رکھو۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کوئی 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10 محرم کے ساتھ 11 کو روزہ رکھ کر یہود و نصارہ کی مخالفت کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عاشورہ کا یہ روزہ سنت ہے اور اس کا ثواب صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں بدعات و محرمات سے اجتناب۔ میرے بھائیوں، اس ماہ محرم کے اندر جو نیک کام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ
بدعات و خرافات پر عمل کر رہے ہیں۔ افسوس صد افسوس، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مسنون عمل کرنے کے بجائے بدعات و منکرات میں ڈوبا نظر آتا ہے اور ایسے امور شرکیہ و اعمال بدعیہ انجام دیتا ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تشیع سے متاثر ہونے کے ناطے شیعہ حضرات سے متاثر ہونے کی وجہ سے سال نو آتے ہی نوحہ و ماتم کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، پورے عشر تقاریر کا سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حادثے کربلا کو نہایت قرب و غم اور حزن و علم کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، بلکہ فضائل محرم اور حادثے کربلا سے متعلق بے سروپا ضعیف اور موضوع روایتوں کو پورے شد و مد کے ساتھ علماء سو بیان کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا کوئی نادر الوجود واقعہ نہیں۔ ان سے بھی پہلے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اعلی کلمۃ الحق کی خاطر لڑے اور شہید ہوئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ ان کی اتباع کی اخیار و صلحاء نے، نہ ائمہ اعظام نے سال بسال ان کے تذکرے شہادت کی محفلیں منعقد کی، نہ ان کی برسی منائی۔ حادثے کربلا کے بعد ہی کی پیداوار ائمہ کرام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام حسن بصری، پیران پیر وغیرہ اولیاء اور بزرگان دین ہیں۔ کیا ان حضرات نے بھی اس حادثے کے سلسلے میں وہ سب کچھ کیا جو آج کا مسلمان کر رہا ہے؟ یہ وہ سب کرنے کو کہا جس کا اس مہینے کی شروع ہوتے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ائمہ کرام نے کسی بھی بدعات و خرافات کو انجام نہیں دیا جو آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب بدعات و خرافات کرنے والا کون ہے، کرتا کون ہے؟ آریہ نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، ہندو نہیں، سکھ نہیں، پارسی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اور مسلمانوں میں اپنے کو سنی کہنے والے اور اپنے اہل سنت ہونے پر فخر کرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سارے ہنگامے عیش و عشرت کے خلاف زبان کھولے تو وہ مردود ہے، دشمن اہل بیت ہے، لا مذہب ہے، بے دین ہے، سب کے عقائد کو بگاڑنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جبکہ ان بدعات و خرافات کا ثبوت نہ اس امام سے ہے جس امام کی یہ حضرت تقلید کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ ان کے تلامذہ فقہاء حنفیہ سے، نہ فقہ حنفی کی مشہور معتبر کتابوں ہدایہ، شرح بقایا، قدوری، کنز الدقائق وغیرہ میں اس کا ذکر ہے۔ حتیٰ کہ ان کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی ان بدعات و منکرات کو ناجائز قرار دیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی ان تمام بدعات و خرافات کو مسلمانوں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو کام کرنا ہے سوائے ماہ محرم کے مہینے میں، سوائے یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے اور ہر وہ عمل خیر کرنے کے لیے، میرے بھائیوں، ان تمام بدعات کو انجام دینے کے لیے کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ سارے کے سارے بدعات، سارے کے سارے خرافات یہ شیعہ حضرات سے متاثر ہونے کی وجہ سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام ائمہ کرام نے آپ کے سامنے جن کا میں نے ذکر کیا، کسی نے بھی بدعات و خرافات کو انجام نہیں دیا اور نہ ہی اس کے تعلق سے کوئی حدیث ذکر ہے۔ اس لیے ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا اور وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ یا آپ کھلے طور سے سن لیں، وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم موجود نہیں ہے، اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو وہ شخص مردود ہے۔ ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے
جو ہمارے نبی نے کر کے دکھلایا اور کر کے بتلایا ہے وہ عمل صحیح ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم موجود ہے، جس پر ہمارے نبی کی مہر موجود ہے، وہ عمل کرنا چاہیے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کر کے عملی طور سے اپنی امت کو دکھلایا، سکھلایا، بتلایا، وہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان بدعات و خرافات سے دور رکھے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ سنت نبوی کو آئیڈیل بناتے ہوئے ماہ محرم کے مسنون عمل کو انجام دیں اور بدعات و محدثات جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ان سے بھرپور اجتناب کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حرمت و عظمت والے مہینوں کا احترام کرنے اور بدعات و منکرات سے بچنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدعات و خرافات سے بچائے اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا اور بتلایا ہے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد